بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، کل کی ویڈیو میں ہم نے ایک سسٹر کی جرنی سٹارٹ کی تھی۔ آگے مزید کہتی ہیں کہ میں اللہ کو نہیں جانتی تھی لیکن وہ مجھے جانتا تھا، میں غافل تھی اس سے، لیکن وہ مجھے نہیں بھولا تھا۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں ہوں اور وہاں سے جو بڑی بڑی سی چھتریاں ہیں ان میں سے ایک کے نیچے کھڑی ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کا گنبد بالکل میرے قریب ہے، اتنا کہ میں اسے چھو سکتی ہوں۔ کہتی ہوں اسے چھونے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بارش ہونے لگی، تو میں ہاتھ پیچھے کر لیتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں میٹرک میں تھی جب میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ میں بالکل بدل گئی، ایک آزمائش کہہ لیں یا پھر اللہ کی طرف جانے کا سفر شروع ہوا۔ کہتے ہیں نا، جب بندہ اپنی مرضی سے اللہ کی طرف نہیں جاتا تو پھر وہ اس کے دل میں کوئی خواہش ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اس چیز کو پانے کے لیے اس سے دعا کرتا ہے، اس سے رشتہ جوڑتا ہے۔ کہتی ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک اندیکھا انسان جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نام سنا تھا، بس اس کی خواہش دل میں ڈال دی گئی اور میں بدلتی چلی گئی۔ میں آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتی گئی، اس کی خاطر نماز پڑھنے لگی۔ جب جب سنتی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، میں اسے مانگتی، یعنی جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں بس اس شخص کو اللہ سے اپنے لیے مانگتی۔ میں اللہ کے ساتھ معاہدے کرنے لگی۔ اللہ کو نہیں جانتی تھی لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس سے جو بھی مانگو وہ دیتا ہے، اس لیے میں اللہ کو خوش کرنے لگی۔ دین کی مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، پر جو بھی سنتی اس پر عمل کرتی، دل میں کہتی یا اللہ میں یہ تیری خوشی کے لیے کر رہی ہوں، بدلے میں میری یہ خواہش پوری کر دے۔ میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگی۔ تہجد کا سنا کہ اس وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، جو مانگو وہ دیتا ہے، تو میں تہجد پڑھنے لگی۔ کہتے ہیں پھر جب سنا عورت پر پردہ فرض ہے، میں خود کو کور کرنے لگی۔ اس پردے کی وجہ سے میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ باہر نہیں لے جاتے کہ جانا ہے تو ایسے ہی جاؤ، یہ عبایا پہن کر نہیں جاؤ گی، کیونکہ میرے دل میں کسی کی خواہش تھی، اس لیے مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ میں ان کے ساتھ نہ جاتی، سب گھومنے پھرنے جاتے، میں گھر ہوتی اور روتی رہتی۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اللہ سے عہد کیا کہ کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گی، صرف اس کو دیکھوں گی، نامحرم کے سامنے تیار ہو کر نہیں جاؤں گی، سب چھوڑ دیا۔ میں نے ہر بری حرکت، ہر بری عادت بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دی۔ کہتی ہیں کہ میں نے 5 سال تک اس انسان کو جسے دیکھا بھی نہیں تھا اللہ سے مانگتی رہی۔ ان 5 سالوں میں اللہ سے ایک رشتہ بن گیا، بہت گہرا۔ ایک وقت تھا جب مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں، اگر اللہ نے وہ انسان مجھے نہ دیا، میں ڈر جاتی۔ جیسے کسی انسان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو انسان اسے قدموں میں گر جاتا ہے کہ نہیں، میں بھی اللہ سے کہتی یا اللہ نہیں ایسا نہیں کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اور اب ایک وقت آیا جب میں یہ سوچنے لگی کہ میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ میں اللہ سے کسی نامحرم کو مانگتی ہوں، اللہ عز و جل کے سامنے کسی نامحرم کو مانگتی ہوں، میرے سامنے کھڑی ہو کر، اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی کہ اللہ عز و جل سے میں اللہ کو نہیں مانگتی بلکہ کسی نامحرم کو مانگتی ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، میں ڈرنے لگی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی میں مبتلا ہو گئی، کب مجھے اللہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ اب میں اسے کھونے سے ڈرنے لگی ہوں۔ اللہ اتنا دور نہ ہو جائے مجھ سے، میں 2 چیزوں کے درمیان پھنس گئی تھی، کبھی اللہ کی طرف دیکھتی، کبھی اس انسان کو جس کو چنوں۔ میں خاموش ہو گئی، نماز پڑھتی کچھ نہ کہتی، اللہ سے بس روتی اور سوچتی کہ کیا مانگوں، کیا کہوں میں اس سے۔ آخر کار میں نے یہ چن لیا، میں نے اللہ کو چن لیا۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے وہ انسان نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ اس انسان کو چھوڑ سکتی ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اس دن بہت روئی جس دن میں نے اللہ سے یہ کہا۔ اب دل اس بوجھ سے خالی تھا اور اب مجھے سکون تھا، میرے دل میں سکون تھا۔ مجھے 5 سال لگے اللہ کو جاننے کے لیے، لیکن ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناواقف تھی۔ اللہ کی محبت دل میں آ گئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ابھی تک نہیں تھی۔ کہتی میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے کربلا جانے کا فیصلہ کیا، پیدل ننگے پاؤں جانے کا۔ میں اتنے سال چلتی رہتی ہوں، میرے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، میں تھکتی نہیں ہوں، بس چلتی رہتی ہوں۔ اتنے سالوں بعد میں پہنچ جاتی ہوں، دور سے دیکھتی ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد مبارک نظر آتا ہے اور ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے روضے کا گنبد بھی نظر آتا ہے، دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔ میں دیکھ کر مسکراتی ہوں، آخر کار منزل پر پہنچ گئی۔ آگے بڑھتی ہوں، اندر داخل ہوتی ہوں، ہر طرف خوشبو ہوتی ہے۔
لوگ ہوتے ہیں. ایک عورت ملتی ہے مجھے، کہتی ہے کہاں جانا ہے؟ میں کہتی ہوں زیارت کے لیے آئی ہوں. وہ مجھے خوشبو دیتی ہے، کسی برتن میں ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی خوشبو تھی. کہتی ہے یہ لو اور اس حجرے میں چلی جاؤ، وہاں یہ خوشبو جلاؤ اور عبادت کرو. بہت سے کمرے بنے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی طرف میں چلی جاتی ہوں اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے لگتی ہوں. اگلے دن میں ہر چیز کو بڑی محبت سے دیکھتی ہوں، اور ہر چیز سونے کی بنی ہوتی ہے، دیواریں، فرش، سب کچھ. مزید بتاتی ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے مجھے ایک دوست ملی جو اہل بیت سے بہت محبت کرتی تھی. ان کی خواہش ہے وہ سعادات کے گھر کی خدمت کریں، ان کے ساتھ باتیں کرتی یا ان کی باتیں سنتی تو میرے دل میں بہت آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت پیدا ہونے لگی. شب معراج سے ایک دن پہلے میرے گھر والوں سے کوئی بات بنی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، جیسے میرے ساتھ اپنے بچوں والا سلوک نہیں کیا جا رہا، جیسے میں اہم نہیں ہوں ماں باپ کے لیے. پھر دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا جس سے اور زیادہ دل میں تکلیف پیدا ہوئی. میں روتی رہی اور روتے روتے سو گئی. خواب دیکھا کہ میں گاؤں گئی ہوں، پتہ نہیں کس چیز کی نیاز بنا رہے ہیں. سب مجھے سب میری چچی نے بھی کھیر بنائی ہے. وہ مجھے کہتی ہیں یہ پلیٹ اٹھا کر دو، میں اٹھا کر دیتی ہوں. پھر وہاں سے جانے لگتی ہوں تو وہ کہتی ہیں رکو، کھیر کھا کے جانا. میں کہتی ہوں مجھے نہیں کھانی، تو وہ روکتی رہتی ہیں. میں نہیں رکتی، پھپھو کے گھر چلی جاتی ہوں. ان لوگوں نے بھی چاول بنائے ہوتے ہیں. ایک طرف بہت ساری اینٹیں رکھی ہوتی ہیں جیسے کوئی گھر بنا رہے ہوں. میری پھپھو اور ان کے بچے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، جو چاول تھے، رائس تھے، وہ کھا رہے ہوتے ہیں. دور ایک عورت ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، شوہر بھی ساتھ ہوتا ہے. وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں. شوہر کہتا ہے تم کوئی کام نہیں کرتی. وہ عورت اس سے لڑتے ہوئے ہماری طرف آتی ہے اور انہیں اینٹوں پر بیٹھ جاتی ہے، جو اینٹیں رکھی ہوتی ہیں انہیں پر بیٹھ جاتی ہے. میں پوچھتی ہوں کیا ہوا؟ کہتی ہے سارا دن میں کام کرتی ہوں لیکن میرے شوہر کو کوئی احساس نہیں، ہمیشہ کہتا ہے کیا کرتی ہو. میں اسے ایک پلیٹ چاول ڈال کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں اچھا چھوڑو یہ کھاؤ. وہ پلیٹ پکڑ لیتی ہے. اتنے میں میری چچی اور امی آتی ہیں. چچی کے ہاتھ میں کھیر ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں یہ کھا لو. میں کہتی ہوں نہیں کھانی. امی کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، کھا لو. میں روتی ہوئی چچی کو کہتی ہوں جب مجھے اس طرح کی باتیں کہی تھیں آپ نے تب سوچا تھا میرا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا تھا مجھے جو میں ناراض تھی. میں گھٹنوں پر سرک کر رونے لگی. اسی طرح رو رہی تھی کہ کوئی پیچھے سے آتا ہے اور میرے اوپر چادر ڈال دیتا ہے. میں سر اٹھاتی ہوں لیکن نظر کچھ نہیں آتا. میرے چہرے پر چادر ہوتی ہے اور وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں. وہ میرے سامنے انہی اینٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور میرا نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں رو نہیں، ادھر آؤ، تمہیں آسمانوں کی سیر کراؤں. میں تھوڑا سا ان کے قریب ہو جاتی ہوں. وہ فرماتے ہیں اپنی آنکھیں بند کرو. میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں. وہ چادر میں ہاتھ ڈال کر میری آنکھوں کو چھوتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھ تو نہیں رہی؟ میں مسکراتی ہوں اور کہتی ہوں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، میں نہیں دیکھ رہی. میں نے ان کی مبارک انگلیوں کے جو پور تھے نرم نرم سے میری آنکھوں کو چھوا، پھر دوبارہ چادر ڈال دی. میں نے آنکھیں بند کیں تو میں آسمان میں اڑنے لگی. میں بہت خوش ہوتی ہوں، اوپر جا رہی ہوتی ہوں. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس سے پہلے مجھے اپنا نام پسند نہیں تھا. میں کہتی تھی میرا نام یہ ہونا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ مبارک سے اپنا نام سننا، ان کی زبان مبارک سے اپنا نام سنا، اب میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ مجھے میرے نام سے پکارو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنے مبارک خواب ہیں اور کتنی ان کا مبارک جرنی ہے. ابھی ان کی جرنی ختم نہیں ہوئی ہے، مزید آگے ان کے کچھ اور روحانی سفر ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں بھی اس کی خوب برکات عطا فرمائے. آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.